اللہ رب العالمین نے قرآن مجید و فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی. کس کو سیر کرائی؟ اپنے محبوب کو. کہاں کی؟ فرمایا مسجد حرام اور مسجد اقصی. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اس مسجد اقصی اور مسجد حرام کی جو سیر ہم نے کرائی نا، اس کے اندر نشانیاں ہم نے رکھی تھی. وہ نشانیاں ہم نے اپنے محبوب کو دکھا دی. جو نشانیاں ہم نے رکھی تھی نا، نہریں ہیں، باغات ہیں، انبیاء کے مزار ہیں، وہ ہم نے دکھا دیے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ دیکھنے والا سننے والا ہے. ترجمہ یاد ہو گیا؟ اب آئیے پہلا نقطہ. رب تعالیٰ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات. کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات. فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. راتوں رات، لیلن، لے گئی راتوں رات. اللہ کی بارگاہ کے اندر بندہ گناہگار نے عرض کیا رب العالمین راتوں رات لے گیا، وقت کتنا لگا؟ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں نا تو پھر یہ لیلن پر جو تنوین ہے نا، یہ اس بات کی نشاندہی، قلت کے اعتبار سے جب یہ آیا تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات. کتنی دیر میں؟ لیلن. فرمایا تھوڑے سے حصے میں. مولا وہ حصہ کتنا تھا؟ فرمایا حصہ اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کتنا تھا، فرمایا اتنا حصہ تھا کہ میرا محبوب اپنی زمین پر تھا، اپنے بستر پر تھا. فرمایا محبوب اپنے بستر سے اٹھا، اڑ کر آسمانوں کی سیر کر کے زمین پر واپس آیا. فرمایا میرا محبوب زمین سے اٹھا، زمین سے اٹھ کر آسمان پر گیا، دوسرے تیسرے چوتھے عرش سدرہ منتہا سب گھوم پھر کر زمین پر آیا. مولا وقت کتنا لگا؟ فرمایا محبوب فرماتے وقت اتنا لگا کہ جس بستر سے اٹھا تھا نا وہ بستر بھی گرم تھا. فرمایا میں مصطفیٰ جس بستر سے اٹھا تھا نا وہ بستر بھی گرم تھا. فرمایا جس دروازے سے چلا تھا نا وہ کنڈی ہل رہی تھی. فرمایا واپس آیا وہ کنڈی بھی ہل رہی تھی. بس اتنا وقت لگا، آنے جانے میں اتنا وقت لگا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہم نے اپنے محبوب کو سیر کرائی راتوں رات تھوڑے سے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی. کس نے کرائی؟ اللہ نے. اب یہاں بات میں روکوں. آپ سیر کریں، یہاں وہاں کی، یہاں سے امریکہ تک کی سیر کریں. سیر کرنے کے بعد آ جائیں، آپ سے پوچھا جائے کہ وقت کتنا لگا تو آپ جواب دیتے ہیں اتنے مہینے لگے، اتنے دن لگے، اتنے سیکنڈ لگے، اتنے گھنٹے لگے. اچھا جی آپ چلے گئے، جی ہاں میں چلا گیا، ہو کر آ گیا، گھوم پھر کر آ گیا، وقت بتا دیا اتنا وقت لگا ہے. سرکار جب گئے تو سرکار نے نہیں بتایا کہ کتنا وقت لگا ہے. نہیں سمجھا آپ؟ سرکار نے نہیں بتایا وقت کتنا لگا ہے. فرمایا میرا محبوب تو سیر کرنے میں گھومتا، میرا محبوب تو نشانیاں دیکھنے میں گھومتا، وقت تو ہم نوٹ کر رہے تھے. میرا محبوب تو گھوم رہا تھا، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، کبھی یہ دیکھ رہا ہے، کبھی وہ دیکھ رہا ہے. کبھی آدم کی صورت دیکھی تو کبھی موسیٰ کی صورت دیکھی، کبھی عیسیٰ کی صورت دیکھی تو کبھی نوح کی صورت دیکھی، کبھی یحییٰ کی صورت دیکھی تو کبھی ادریس کی صورت دیکھی. بولے سبحان اللہ. یہ صورت ہے میرا محبوب دیکھ رہا تھا. فرمایا محبوب تو دیکھنے میں لگا تھا، ہم تو وقت گین رہے تھے. کہ میرا محبوب یہاں گیا، وہاں گیا، گھوما پھرا، پھر واپس آ گیا. جب اتنا وقت ہوا نا تو رب تعالیٰ نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اتنا سفر رب تعالیٰ نے قید کر دیا. بولا اتنا سفر قید کیا، ہم نے تو سنا ہے کہ آسمان بھی دیکھا، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، تیرا دیدار بھی کیا. فرمایا ہاں ہاں کیا. فرمایا ہم نے صرف مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ جو مومن ہوگا نا میرے مصطفیٰ کی بات کو ماننے والا ہوگا، جو مصطفیٰ کی بات کو ماننے والا ہوگا، ابو بکر صدیق جیسا ہوگا نا، ابو بکر صدیق جیسا جو ہوگا
مصطفیٰ یہاں کہیں کہ میں آسمان سے ہو کر زمین پر آیا ہوں، ابو بکر صدیق کہیں آقا ہو کر آئے۔ ابو بکر صدیق جیسا اگر کوئی ہوگا نا ماننے والا تو وہ کہے گا جی ہاں آقا ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں نا کہ آسمان سے لے کر ہو کر آیا ہوں، عرش سے لے کر ہو کر آیا ہوں، تو وہ ابو بکر صدیق والا ہوگا نا تو وہ سر جھکا کر مانے گا۔ اور جو ابو جہل جیسا ہوگا نا تو وہ قرآن پڑھ کر بھی کہے گا ارے اتنے سے وقت میں یہاں سے وہاں ہو کر آ گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیا ہے اور تم آسمانوں کی بتاتے ہو، جنت دوزخ کی بتاتے ہو، تم عرش کی بتاتے ہو، وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا خود نہیں گیا، اللہ لے کر گیا ہے۔ میں نے کہا وہ خود نہیں گیا، اللہ لے کر گیا ہے۔ وہ لے کر بھی کیسے گئے وہ سنا دیں آپ کو؟ وقت بہت کم ہے، بولے سبحان اللہ۔ اب آئیے، فرمایا رب تعالیٰ نے کہ ہم نے مسجد حرام سے اور مسجد اقصی کی ہم نے سیر کرائی، فرمایا جو یہ مان لے سمجھو وہ آگے کی بھی مان لے گا۔ یہاں بات میں نے روکی۔ اب آئیے دوسری طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کیوں کرائی؟ کیا وجہ تھی؟ معراج کرانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے یا آپ کے بچے کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں اور پھر آخر کے اندر کہتے ہیں کہ یار پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا۔ آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ پکڑ کر باہر کی سیر کراتے ہیں۔ کیا کراتے ہیں؟ باہر کی سیر کراتے ہیں۔ کیوں؟ موڈ اچھا ہو جائے، خوشی آ جائے چہرے پر، جو غم طاری ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب جب سرکار کو معراج کرائی گئی نا، وہ کیوں کرائی گئی؟ اس لیے کہ جب مکہ والوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا نا، طرح طرح کی باتیں کسی، تو میرے رب نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو۔ نہیں سمجھے یار تم؟ میرے محبوب پریشان نہ ہو۔ اتنی جو تفصیل تمہید دی تھی نا کہ آپ اگر پریشان ہو جائے، آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہو، آپ غمزدہ ہو، تو آپ کے والد آپ کو دلاسا دیتے ہیں، آپ کا عاشق آپ کو دلاسا دیتا ہے۔ میں نے کہا قربان مصطفیٰ آپ کی ذات پر، یا رسول اللہ آپ کی ذات پر قربان جائے نا کہ آپ غمزدہ ہو، مکہ والے آپ پر تان جان کریں، آپ کو ستائیں، تو رب تعالیٰ فرمائے محبوب دنیا والے آپ کا غم بعد میں بلائیں گے، پہلے ہم رب آپ کا غم بلا دیں گے۔ فرمایا محبوب ہم آپ کو زمین سے اٹھائیں گے اور ہم کبھی مسجد اقصی میں لے کر جائیں گے تو مسجد حرام میں لے کر جائیں گے، اور ہم باغات دکھائیں گے، نہریں دکھائیں گے۔ اور فرمایا رب تعالیٰ نے محبوب ہم آپ کو آسمان بھی دکھائیں گے، سدرہ بھی دکھائیں گے، اور فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو عرش پر بھی بلائیں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تسلی دی، اور فرمایا محبوب غمزدہ نہ ہو، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ تسلیاں تو دیکھیں کون دے رہا ہے، تسلیاں تو دیکھیں کون دے رہا ہے، رب تعالیٰ دے رہا ہے کہ میرا محبوب پریشان نہ ہو، آپ کا رب ہے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ جب میرے محبوب کو معراج کرائی گئی، سرکار نے معراج شریف کی، دکھی ہونے کی حالت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا ہے۔ اور آج کہ رب تعالیٰ نے صرف دنیا کی سیر نہیں کرائی، عرش کی سیر